السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کو وہ فیصلہ جو ہے مشروط طور پر معطل کر دیا جس میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی واحد خاتون جج جسٹس مسرت ہلالی نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ آج کی سماعت میں جسٹس ہلالی نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ اگر گرفتار لوگ دہشت گرد ہیں تو آپ انہیں بری کیوں کر رہے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ یہ لوگ ہمارے شہری ہیں لیکن بھٹک گئے تھے۔ عدالت کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث 103 افراد کا ٹرائل جاری رہے گا، لیکن فوجی عدالتیں ملزمان کے خلاف حتمی فیصلہ جاری نہیں کریں گی۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ بار نے آج کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ملٹری کورٹ عام شہریوں کے ٹرائل کرنے کی مجاز نہیں رکھتی۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ہوئی، جہاں پر عدالت نے دونوں سیاستدانوں پر مبینہ طور پر فرد جرم عائد کر دی۔ مبینہ اس لیے چونکہ شاہ محمود قریشی کے وکیل تیمور ملک کے مطابق آج فرد جرم عائد نہیں ہوئی، کیونکہ دونوں سیاستدانوں نے چارج شیٹ پر دستخط نہیں کیے، چونکہ ایک قانونی ضرورت تھی، جبکہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی کا موقف تھا کہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اب کل سے گواہوں کے جو ہیں بیانات وہ ریکارڈ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بی بی سی اردو کی رپورٹ کے مطابق آج کی سماعت میں عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میرے جرم میں یہ بھی شامل ہے کہ میں نے جو ملکی ہے اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بے نقاب کیا۔ ناظرین، ہم بطور میڈیا اب تک کیسے ہم یہ جو اس کیس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، چونکہ اس وقت جو ہے اوپن ٹرائل جو ہے اس طریقے سے نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ کچھ میڈیا لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کئیوں کو نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ کیا سپریم کورٹ شہریوں کا ملٹری ٹرائل کی اجازت دینے کا جو ہے فیصلہ ان کا درست تھا کہ نہیں، اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے قانونی ماہر کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب کو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سابق اٹارنی جنرل صاحب اشتر اوصاف صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آج عدالت میں تھے۔ سلمان صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں، چونکہ آج آپ عدالت میں بھی تھے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ تو انٹرا کورٹ اپیل تھی نا جی، تو اگر شارٹ آرڈر آیا ہوا ہے اور جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ نہیں آیا ہوا، تو آپ پھر انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ مینٹینیبل ہے؟ دیکھیے، مینٹینیبل ایک بات ہے، کیا مناسب تھا ایسا کرنا؟ ہم نے یہ گزارش کی کہ دیکھیں یہ 5 جج صاحبان کوئی ماتحت عدالت نہیں ہے جس کی اپیل آپ کے پاس آئی ہے اور آپ سرسری اس کو اڑا دیں فیصلے کو۔ یہ 5 سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں جن کے فیصلے جو ہیں زندگی اور موت کا حتمی فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ صرف 184(3) کا معاملہ ہے جس میں اپیل دی گئی ہے، ورنہ جب یہ 5 جج صاحبان 2 یا 3 یا 5 کے بینچ میں بیٹھتے ہیں تو ان کے فیصلے کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ آج آپ ان کے فیصلے کو ایسے اڑا رہے ہیں، 2-4 منٹ کی بحث سن کر ہمیں موقع نہیں دے رہے کہ ہم تفصیلی بات کریں۔ جو 2-2.5 مہینے مقدمہ چلا، بتائیں وہ کیا تھا؟ ایف پی علی کا ایک کیس ہے 1975 کا، 2 مہینے اس پر بحث ہوئی، اس پہ 3 منٹ کی بات سن کے چل پڑے کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ جب ایک تفصیلی فیصلہ لکھا جا رہا ہے آپ اس کا انتظار کیجئے، 1-2 ہفتے ٹھہر جائیے۔ کیا جلدی ہے؟ کیا صورت ہے؟ 7 مہینے سے ان لوگوں کو آپ نے مبعوث کیا ہوا ہے، 2 ہفتے اور ٹھہر جائیں۔ اس لیے جو کچھ بھی آج ہوا میرے لیے افسوسناک تھا، ہم نے بھرپور مزاحمت کی، مزاحمت ہم کرتے رہیں گے، ہماری تاریخ افسوسناک لمحوں سے بھری پڑی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کیا یہ مینٹینیبل ہے ایک بات ہے، زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ کیا یہ مناسب تھا کہ 4 لائنوں کا ایک مختصر جو ایک کوآپریٹو پارٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے اپیل سنی جائے اور کہا جائے کہ چونکہ ان چند سطور میں بھرپور کوئی وجہ نہیں بیان کی گئی اس لیے ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں۔ یہ ہوا آج۔ جی اشتر اوصاف صاحب، آپ نے سلمان اکرم راجہ کی بات سنی۔ دیکھیے، یہ بات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مختصر فیصلہ تھا، مختصر فیصلے کے اوپر آپ انٹرا کورٹ اپیل کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ انتظار بھی تو کر سکتے تھے کہ جی فل آرڈر آئے، اتنی جلد بازی کیوں؟ یہ مناسب تھا؟ سب سے پہلے تو یہ بات کہ دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا شارٹ آرڈر کے ذریعے فیصلے ہو جانے چاہیے؟ کیا اس کے اندر کوئی ایسی سچویشن تھی جہاں پہ آپ شارٹ آرڈر پہلے دے دیں اور بعد میں اس کے ریزنز تلاش کرتے پھریں؟ اور ہو کیا رہا ہے کہ ریزنز جو ہیں وہ بعد میں ایسے آ جاتے ہیں جو کہ کیس کی ہیئرنگ کے بعد کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں
ایگزیکٹو کو اور باقی لوگوں کو کہ آپ نے ریزنز کیوں نہیں دیے اپنے آرڈر کے، اور آپ ان کی سرزنش بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ چل پڑا ہوا ہے شارٹ آرڈرز کا، یہ شاید مناسب بات نہیں. مگر سر شارٹ آرڈر کے اوپر ہی ایک اور انٹرا کورٹ اپیل کر دینا، یہ تو پھر ایک اور غلطی ہو گئی نہیں؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیے اپیل کا جو معاملہ ہے اس میں ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، اس ٹائم لمٹ کے اندر ہی اس کو اپیل کو سننا ہوتا ہے. اگر آپ شارٹ آرڈر کے خلاف اپیل نہیں دائر کر سکتے اور آپ انتظار کرتے ہیں فل آرڈر کے یعنی تفصیلی فیصلے کی اور بعد میں آپ اپیل دائر کرتے ہیں، تو بارہا یہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ نہیں، آپ شارٹ آرڈر کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے دائر نہیں کی تو آپ بارڈ بائی ٹائم ہوں گے. تو یہ بھی تو ایک سچویشن ہے. سو اپیل از مینٹینیبل اگینسٹ ایون اے شارٹ آرڈر. اچھا، مگر کرنل انعام صاحب یہ تو ہم قانونی ایک نقطہ میں چلے گئے، کمپلیکسٹی میں چلے گئے، مگر اتنا بڑا کیس جہاں پہ شہریوں کا ٹرائل ہونا ملٹری کورٹس میں، پہلے بھی انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ سے کہہ چکا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اس کے اندر آپ نے فیئر ٹرائل کے تقاضے سارے جو ہیں ان کی دھجیاں اڑا دیں. تو جو آپ کے کلائنٹس ہیں کیا ان کو جو ہے انصاف مل جائے گا ملٹری کورٹس میں؟ آپ کیوں جھجکتے ہیں ادھر جانے میں؟ دیکھیں، جو ہم نے 30 ٹرائل ہیں جو ابھی چیلنج ہم نے سپریم کورٹ میں کیے ہوئے جن کا ملٹری ٹرائل ہوا، اس میں سے کو 25 ایسے لوگ ہیں جن کو کاؤنسل ہی نہیں ملا. ان کی فیملیز کو جیل سے پتہ چلا کہ ان میں سے 3 کو ڈیتھ دے دی گئی ہے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو 10 سے 20 ایئرس کی سزا دی گئی ہے. ان کو کوئی کاغذ بھی نہیں دیا گیا، سمپل لکھا گیا کہ ڈیتھ سینٹینس اوارڈڈ بائی دی ملٹری کورٹ. ہم نے اس کے لیے انہیں اپلائی کیا کہ جناب یہ ڈیتھ سینٹینس تو آپ نے دے دی ہے، آپ اس کے فیصلے کی کاپی دیں. کوئی فیصلے کی کاپی نہیں دی انہوں نے. اور اس کے بعد وہ پھر ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور ہائی کورٹ میں جسٹس فرق عرفان صاحب اس وقت ہوتے تھے. انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے ان کو فیصلے کی کاپی بھی دینی ہے، اور ان کی جو اپیل، اگر آپ نے اپیل بھی انہوں نے خود ہی سنی، اس میں بھی کوئی وکیل نہیں تھا، انہوں نے کہا اس کی کاپی بھی آپ نے ان کو دینی ہے ججمنٹ میں. اور جتنے دیگر ریکارڈ ہے جو پرمیسیبل انڈر دی لا وہ بھی آپ نے دینا. وہ آرڈر جاری ہو گیا. اس کے خلاف ہم نے پھر کنٹیمپٹ دائر کی، وہ ہمیں نہیں ملا. اور اس کنٹیمپٹ کی بھی 6 ہیئرنگ ہوئی. جسٹس وقاص مرزا صاحب نے پھر تنگ آ کر جج ایڈوکیٹ جنرل پاکستان آرمی کو ہائی کورٹ میں طلب کیا، اور انہوں نے کنٹیمپٹ نوٹس ان کو باقاعدہ جاری کیا کہ آپ نے کیا مذاق بنائے ہوئے کہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ریکارڈ بھی نہیں دیتے. تو ماضی میں تو یہ کارکردگی ابھی ریسنٹلی بات ہے. اور ہے. اس کا پھر مسئلہ ہمارے لیے کیا پیدا ہوا کہ جس دن وہ کیس کی سماعت تھی، ان بریگیڈیئر صاحب کو طلب کیا گیا، اس سے 1 رات پہلے جسٹس مرزا وقاص صاحب کی لاہور پوسٹنگ کر دی گئی، اور صبح جسٹس امیر بھٹی صاحب چیف جسٹس صاحب خود تشریف لے آئے اور ہماری ریٹ ڈسپوز آف کر دی. کہتے ہیں بس وہ ٹھیک ہے. آپ نے اس کا مطلب ہے انصاف کا حصول بڑا مشکل ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کس طرح انصاف ہو رہا ہے. ایک چیز کے اوپر جو بہت بحث ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اتنا بڑا کیس، اس سے بڑا کیس ہو نہیں سکتا پاکستان میں، مگر اس کو کورٹ روم 2 میں لگایا گیا، اور اس کے اندر جو ججز ہیں سینئر موسٹ ججز کو نہیں انکلوڈ کیا گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب باتیں بالکل واضح ہیں. دیکھیے، کوئی اصول سمجھ نہیں آیا کہ کس اصول کے تحت اس بینچ کی تشکیل ہوئی. کیا سینئر موسٹ 6 جج لیے گئے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے جونیئر ترین ججز بھی یہاں شامل کیے گئے. اگر کچھ جج صاحبان نے بیٹھنے سے انکار کیا تو ان کے نام ہمارے سامنے لائے جائیں. کیوں انہوں نے بیٹھنے سے انکار کیا؟ ایک جج کی یہ سویٹ ویل ڈسکریشن نہیں ہے کہ وہ مقدمہ سننے سے انکار کر دے، اس میں کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے. ان کو جب سپریم کورٹ میں بھیجا گیا ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ مقدمے سنیں. ایک ایپلیکیشن آف ڈیوٹی. جی سلمان صاحب، ایک بات واضح کر دیجئے کہ کیا آج ججز نے یہ نہیں پوچھا کہ جو 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی نہیں پوچھا. اور ہم نے کہا کہ دیکھیں، جب ایک کالعدم قرار دے دی گئی تھی بات، ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، ان کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا. یہ ملٹری تحویل میں کیوں رہے اتنا عرصہ؟ ان کے اوپر اینٹی ٹیرر کورٹ میں ٹرائل چلنی چاہیے تھی، اور آج بھی چل سکتی ہے اور چلنی چاہیے. یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا. اور دیکھیں، میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک اشتر صاحب نے کہا کہ شارٹ آرڈر کی ہوتی ہیں. 32 سال مجھے وکالت میں ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ میں یہ معمول ہے کہ شارٹ آرڈر کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد تفصیلی ججمنٹ آتی ہے. ورنہ مجھے عرض کرنے دیجیے، دیکھیے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹے بھی کر سکتے ہیں. اسٹے کر کے وہ کہیں کہ ہم بعد میں فیصلہ کریں گے، اور بعد میں فیصلہ آ جاتا ہے. تو یہ دونوں طریقے سپریم کورٹ میں چلتے ہیں. دوسری بات جو کرنل صاحب نے کی وہ انتہائی تشویشناک ہے، لیکن اس سے بھی پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے آئین میں کوئی کرنل صاحب، کوئی میجر صاحب
जज के रुतबे पे बैठ सकते हैं। हमारा आइन दुनिया के तमाम अगर आप आइन पढ़ें तो उनमें एक तरह से यकता है। हमारे आइन में ये लिखा हुआ है कि अदालत ना सिर्फ इंडिपेंडेंट होगी यानी कि खुद मुख्तार होगी, वो इंतजामिया से अलहदा भी होगी। सेपरेशन क्लॉज है, मुझे उधर बात पूरी करने दें। इसलिए ये मुमकिन नहीं है हमारे आईनी निजाम में, भारत में मुमकिन है, ये बरतानिया में मुमकिन है, ये बहुत से मुल्कों में मुमकिन है, लेकिन हमारे आईनी निजाम में ये नहीं हो सकता कि किसी इंतजामिया के बंदे को हम जज बना दें। मेजर कर्नल जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मातहत अफसर होते हैं, वो आर्मी के डिसिप्लिन के ताबे होते हैं, उनकी पोस्टिंग, उनकी प्रमोशन, सब कुछ उनके जो बाला अफसरान है उन्होंने करनी होती है। उन्हीं में से चंद को कहते हैं तुम जाओ बैठो एक कमरे में बैठकर जज बन जाओ। तो ये जज के तसव्वुर के बिल्कुल खिलाफ है ये बात। बड़ी क्लियरली आपने ये बात कर दी, बहुत क्लियरली ये बात आ गई कि कोई भी इंतजामिया का जो बंदा होता है उसको आप जज मुकर्रर नहीं कर सकते, ये हमारे आइन का एक हिस्सा है। अशतर औसाफ साहब, जो कर्नल इनाम साहब भी बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको दास्तान पूरी सुना दी, जहां वकील भी नहीं दिया गया, फैसले की कॉपी भी नहीं दी गई, उस हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होने जा रहा था, फिर जजेस भी तब्दील कर लिए जाते हैं। अगर इंसाफ का हसूल इतना बुरा है और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस इसके ऊपर एक अपना बयान दे चुका है, आपके अपने मुल्क के जो वकील हैं, चाहे वो हामिद खान ग्रुप हो, चाहे वो आसमा जहांगीर ग्रुप हो, वो इसके ऊपर यकजा हैं कि मिलिट्री ट्रायल्स नहीं होने चाहिए सिविलियंस के, तो फिर PMLN मैं उनको अगर अलग कर दूं, आपका ये मौक़िफ़ क्यों है कि होने चाहिए? नहीं, मैं पहली बात तो ये कि इनाम रहीम साहब ने जो बात की वो ये वाले केसेस नहीं हैं, वो केसेस हैं पुराने, और वो केसेस हैं जिसमें मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किया जा सकता है। वो प्रोसीजरल इन्फर्मिटीज़ की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल अगर ये बातें जो उन्होंने की हैं वो दुरुस्त हैं तो वो मिस ट्रायल है और वो दोबारा होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं बिल्कुल ये इंसिस्ट नहीं कर रहा कि मिलिट्री ट्रायल्स होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आम शहरी की बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन वगैरह के ऊपर हमला किया और वो इंस्ट्रूमेंटल थे इन सारी चीज़ों के ऊपर। वहाँ पे जो कानून है, कानून ही के मुताबिक हो रहा था, और कानून जो सेक्शन 2D है वो कलअदम अगर बाद में करार दिया गया, उससे पहले तो स्टैट्यूट बुक पे था। मगर अशतर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखिए बाकी मुल्क के अंदर भी अगर आप टेररिस्ट की देखें, अगर आप टेररिस्ट की तरफ भी देखें तो उसके अंदर तो उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट में लेके गए, खुद जो मिलिट्री के अपने लोग हैं उनको भी आप आम अदालतों में ट्राई कर रहे हैं। अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो उसके अंदर जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में तो ट्राई नहीं किया जाता। बात हार्डन्ड क्रिमिनल्स की नहीं है, बात तो ये है कि आपके कानून, जब तक ये कानून स्टैट्यूट बुक पे था उसके मुताबिक क्या ट्रायल हो सकता था, तो उसका जवाब है ये यस। दूसरी बात ये है कि ये भी एक ऐसी बात है कि ये केसेस जब सुने गए और सुने गए ये 5 जजेस ने जो सुना, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालियात निशानात थे, और कि ये नंबर 1 कि क्या इसको हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, जिस तरह इनाम रहीम साहब ने कहा कि उनके मामला हाई कोर्ट में थे। नंबर 2, ये जो उसकी बेंच की तश्कील थी वो भी मुतनाज़िया हो गई थी, और उसके अंदर बारहा लिखा गया, बोला गया, कहा गया कि जब तक कि ये फैसला नहीं हो जाता कि 184(3) का बेंच की तश्कील कैसे होगी, ये बेंच नहीं बैठना चाहिए और इसको मामले को नहीं देखना चाहिए। ठीक, तो ये मामला है जी। मगर कर्नल इनाम साहब, जिस तरह अशतर साहब एक बात करें कि जी वो जो केसेस थे वो फ़र्क थे, ये केसेस उन लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया। देखिए, जहाँ तक वो लोग हैं जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया है, हम उसके बारे में हम पूरी तरह कन्विंस हैं कि उनका ट्रायल होना चाहिए, लेकिन अंडर द लॉ ऑफ द लैंड मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। चाहे जिसने भी जो जुर्म किया है, लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है? लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि उनके सिविल में ट्रायल होंगे, और आर्मी एक्ट भी यही कहता है, ये भी याद रखिए। आर्मी एक्ट यही कहता है? आर्मी एक्ट ये कहता है कि अगर फौजी भी कोई जुर्म करे, आर्मी का आदमी जुर्म करे, सिविल में जाकर सिविल से रिलेटेड कोई जुर्म करे, या आर्मी का भी कोई जुर्म करे, उस इलाके में सिविल कोर्ट्स मौजूद हों और आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ मौजूद ना हो, तो उसका ट्रायल भी सिविल में ही होगा। ये आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है। तो ऐसे लोगों का फिर ट्रायल जो है वो सिविल में हुआ है? हाँ जी, बेशुमार लोग हैं जिनके जो आर्मी के लोग थे। एक आर्मी के कैप्टन थे पिंडी में, उन्होंने कोई अपने फैमिली के ही को 3 आदमियों को मर्डर कर दिया,
اور آرمی نے اریسٹ کیا, ان کی انویسٹیگیشن ہوئی, اس کے بعد اس کا ٹرائل واز ہینڈیڈ اوور ٹو دی سول سیٹ اپ سیشن جج کے حوالے پنڈی میں ہی ہوا. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی اس کا خواہ مخواہ ٹرائل کریں. لا آف دی لینڈ از سپریم لا, وہ یہ کہتا ہے, اور آرمی ایکٹ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر اس علاقے میں کورٹس فنکشنل ہیں, فار ایگزامپل ایک آرمی کا افسر ہے, اس نے میاں والی میں ایک جرم کر دیے, تو میاں والی میں تو آرمی کو کوئی یونٹ نہیں ہے, تو وہاں ٹرائل کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ اس کو کہیں, اور سر وہ گلگت میں کر رہا ہے, گلگت میں ٹرائل ہو تو وٹنس کیسے جائیں گے؟ تو لا کہتا ہے اس کا پھر اسی علاقے میں جو سیشن کورٹ ہے اس کا ٹرائل وہاں کرے گی. یہ آرمی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. پھر پہلے یہ سویلینز کو کون سے قانون کے تحت ٹرائی کر رہے تھے؟ سویلین کو تو وہ جو 21 امینڈمنٹ 21D کے تحت ہی اریسٹ کیا, ان کا ٹرائل کیا گیا, اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا کہ آپ کر ہی نہیں سکتے. بعد میں 21 امینڈمنٹ آ گئی, اس کے تحت ان کو اجازت مل گئی. لیکن یہ اس سے پہلے بھی 21D, لوگوں کو پہلی بات ہے, ہمارے بہت سے وکلاء کو بھی اس کی ہسٹری نہیں پتہ 21D, کہ 21D از دی میجر کاز آف سپریشن آف ایسٹ پاکستان. اچھا, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے, اس پہ طویل پروگرام ہم کرنے کی ضرورت ہے, مگر میں چاہوں گی 67 میں انٹروڈیوس کرا, آپ نے پہلے بھی یہ بتایا, ہم نے اس کو کور بھی کیا ہے. سلمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سلمان صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اشتر صاحب نے بات کی کہ لا آف دا لینڈ ہے, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, یہ کالعدم قانون تھا, ایک کالا قانون تھا, اور اس کو 5 جج صاحبان نے درست طور پہ کالعدم قرار دیا. اس لیے وہ بات اپنی جگہ ہے. دوسری بات کہ ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا. کیوں ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا؟ اس سے پہلے ماضی میں لیاقت حسین کیس ہے, اس کے علاوہ دیگر کیس ہے, راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس ہے. جب اس طرح کے قوانین کو چیلنج کیا گیا ہے, وہ چیلنج براہ راست سپریم کورٹ میں کیا گیا ہے. انعام الرحمان صاحب یا انعام الرحیم صاحب ان مقدمات کی بات کر رہے ہیں جہاں انہوں نے کسی مخصوص مقدمے کے حوالے سے رٹ کی کہ اس مقدمے میں کاروائی ٹھیک نہیں. جب قانون کو چیلنج کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق مفاد عامہ سے ہو اور بنیادی حقوق سے ہو, تو ہماری تاریخ یہی رہی ہے کہ اس قسم کے قوانین ملٹری کورٹس کے حوالے سے براہ راست سپریم کورٹ ہی میں چیلنج ہوئے. لہٰذا کوئی تنازع کی بات نہیں تھی. اس کو افسوسناک بات ہے کہ اس تمام عمل کو متنازع بنایا گیا تاکہ ملٹری ٹرائل ہو جائے. یہاں جلدی کی ضرورت تھی, اور ٹرائل وہ دنوں کے حساب سے چل رہی تھی. روز 4 گواہ وہ پیش کرنا چاہتے تھے, اور 3 دن میں وہ ٹرائل ختم کرنا چاہتے تھے, اور اب بھی یہی ہوگا. آج کے فیصلے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے 3-4 دنوں میں یہ 104 لوگوں کی ٹرائل مکمل کر دیں گے, اور کہیں گے اب تو یہ معاملہ ختم ہو گیا. کچھ چھوڑ دیں گے, اور کچھ کو کہیں گے اپیل کہاں جاتی ہے. جی, اپیل گزاروں کو مضبوط کر دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب. آئی ایم سوری, آئی ول ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. تھینک یو ویری مچ. اشتر صاحب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کرنل انعام الرحیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان کے اندر انصاف کا حصول بہت مشکل ہے, عام عدالتوں میں تو بہت ہی مشکل ہے. ملٹری کورٹس کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیشن آف جورس اور باقی دیگر جتنے بھی لیگل باڈیز ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ سویلینز کو کم از کم ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کرنا چاہیے. یہ فیئر ٹرائل کی خلاف ورزی ہے. وقفہ لیتے ہیں ناظرین, اور رخ کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے کی ذمہ داری تحریک جہاد پاکستانی نامی تنظیم نے قبول کی ہے. اس سے پہلے تحریک جہاد پاکستانی نے اس سال جولائی میں بلوچستان میں پاکستان آرمی کے جو ہے بیسز, ان پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی, اور انہوں نے جو میاں والی ایئر بیس اٹیک ہے وہ بھی انہوں نے قبول کی تھی, اس کی ذمہ داری بھی. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے حملے میں 23 فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے, جو اپنی طرز کا اس سال کا سب سے بڑا حملہ تھا. یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب پاکستان افغانستان کی طالبان حکومت سے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ تواتر سے کر رہا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان حملے کے بعد پاکستان نے افغان ایمبیسی کے ناظم الامور کو جو ہے دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے والی عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف فوری اور قابل تصدیق کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. جبکہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان اس حملے کی تحقیقات کرے گا, مگر یہ جو معاملہ ہے, ہر معاملے کو وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو مرد الزام نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے اور پاکستان کو اپنی سلامتی پر بھی توجہ دینی چاہیے. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے حملے میں ملوث 4 خودکش حملے آور جو ہیں ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ لکی مرور, ڈیرہ اسماعیل خان, سوات اور مردان کے اضلاع سے تھا. تو کیا ساری دہشت گردی کی جڑ افغانستان میں ہے, یا پاکستان کو اپنے اندر سے بھی اس ناسور کو ختم کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر افغان امور
طاہر خان صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آج نیوز کے نمائندے جو جنوبی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان سے رپورٹنگ کرتے ہیں, فاروق مسعود صاحب. طاہر صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان کی طرف رخ کریں, ان سے پوچھتے ہیں. جی فاروق مسعود صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ 100 کلو گرام ایکسپلوسیوز جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے ان کو کہیں رکھا گیا ہوگا. یہاں پہ ان کے ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ بارڈر کے اتنے قریب بھی نہیں ہے, یہاں پہ ان کے ٹھکانے ہوں گے. پولیس آپ کو کیا بتا رہی ہے, جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا بتا رہی ہے؟ اور یہ جو نیا گروپ ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیپو گل اور گندا پور گروپ کا گٹھ جوڑ ہے, اور انہوں نے پہلے سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت کے اندر وہ کارروائیاں کریں گے. دیکھیں مرزا, یہ جو واقعہ ہوا یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر جنوب میں یہ مین شاہراہ ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان اور بلوچستان کا جوب کے علاقے کو ملاتا ہے. یہاں پہ تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے درابن کلا. وہاں پہ یہ ایک گنجان آباد جگہ تھی جہاں پہ سیکورٹی فورس کا یہ کمپاؤنڈ تھا, اس میں یہ حملہ ہوا ہے. اس میں 23 آپ جیسے کہ آپ نے کہا 23 جو فوجی جوان ہیں وہ اس میں شہید ہوئے, جبکہ 31 زائد جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے. اس میں جو ایکسپلوسیو استعمال کیا گیا تھا, جو وہاں پہ موجود بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکار ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 100 سے 120 گرام جو ہے بارودی مواد اس میں استعمال کیا گیا تھا. آج میں خود وہاں میرا جانا ہوا, جو میں نے دیکھا تو وہاں پہ جو آس پاس کے گھر ہیں یا دکانیں ہیں یا جو کوئی بھی عمارتیں ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ کریک ہو چکی ہے. اس کو بہت کافی زوردار دھماکہ تھا. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا کہتے ہیں کہ کہاں پہ یہ ایکسپلوسیو جو ہے وہ رکھا گیا تھا, تو اس حوالے سے فی الحال پولیس کی جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں. اب تک اس حوالے سے کوئی حتمی جو ہے انہوں نے وہ تصدیق نہیں کی کہ یہ کہاں پہ رکھا گیا. اچھا طاہر صاحب, مجھے یہ کچھ تحریک جہاد پاکستان کے بارے میں بتائیں. لوگ کئی کہتے ہیں کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کی شاخ ہے, کیا یہ درست ہے؟ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کی. تحریک جہاد پاکستان کے نام سے جو ایک نئی تنظیم کا کہا جا رہا ہے, مجھے یاد ہے کہ 23 یا 26 فروری کو, تھوڑا سا میں کنفیوز ہوا ہوں, لیکن فروری میں ایک میسج صبح مجھے بھی آیا تھا اور اس میں یہی کہا گیا تھا کہ ایک نئی اسی گروپ کا مطلب ہے کہ یہ گروپ شروع ہوا ہے. اور پھر ساتھ ہی ایک چمن میں ایک فوجی اہلکار پر حملے کی اس نے بھی ذمہ داری قبول کی. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک روایتی باتیں کر رہا تھا کہ جی دیوبند کے علماء سے ہم وہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس کو ایک الگ گروپ بالکل بھی نہیں سمجھتے. اچھا. اور یہی کہتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی ہی ہے, لیکن وہ کبھی کبھی جب بڑا حملہ ہوتا ہے تو افغان طالبان پہ جو پہلے سے کافی سارا ایک دباؤ ہے پاکستان کا وہ ذرا زیادہ نہ بڑھے, یہی ایک یہاں ایک سوچ ہے. دوسری ایک دلچسپ بات تو ہے کہ تحریک جہاد پاکستان کا نہ کسی امیر کی تصویر آئی ہے, نہ اس کے کسی نائب امیر کی تصویر یا آواز آئی ہے, نہ اس کے کوئی سیکرٹری جنرل کی, نہ ان کے شورا کی, نہ ان کے ترجمان کی. تو ہمارا یہ وہ ہے. تو حالانکہ تحریک طالبان تسلیم نہیں کرتی کہ یہ ان کا حصہ ہے یا ان کے لوگ ہیں, لیکن میرے خیال میں, اور ویسے بھی ایک عجیب سی بات ہے, ایک نیا گروپ جو ہے, چلو مان لیا اب وہ کہتے ہیں ہم ایک نیا گروپ ہے, ایک نیا گروپ کیسے اتنے بڑے بڑے حملے کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس لوگ کہاں سے آ گئے, ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آ گئے, وہ کہاں پہ ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ تو لہٰذا اس کے بارے میں بڑے شکوک ہے, اور میرا ذہن تو بالکل بھی نہیں مانتا کہ یہ کوئی الگ تنظیم ہے, البتہ نام بالکل استعمال ہوتا ہے. مگر اس کے اندر اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ان کی جو جڑیں ہیں وہ کیا واقعی میں افغانستان میں ہیں, یا یہاں پہ بھی ان کے سلیپر سیلز اس حد تک پھیل چکے ہیں کہ بہت بڑا خطرہ جو ہے ہمارے سامنے منڈلا رہا ہے, مگر شاید ہم اس کی طرف دیکھ نہیں رہے. وقفہ لیتے, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ڈیرہ اسماعیل خان میں حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فاروق صاحب, آپ چونکہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد حملہ ہوا جس کے اندر سوسائڈ بامبرز انوالو تھے وہ لکی, ڈیرہ اسماعیل خان, سپات اور مردان کی ڈسٹرکٹ سے آئے تھے. تو آپ کو پولیس والے یا ماضی میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سلیپر سیلز تھے؟ چونکہ یہ جو انہوں نے اٹیکس کیے ہیں زیادہ تر
آپ دیکھیں تو بلوچستان میں ہی ہوئے ہیں, اور آپ نے بتایا کہ بلوچستان کی سرحد بہت قریب ہے یہاں سے, پھر میاں والی پنجاب میں بھی ہوئے ہیں. تو ان کی جو ٹینٹیکلز ہیں صرف خیبر پختونخوا بلوچستان میں نہیں, پنجاب میں بھی نظر آ رہے ہیں. جی, جو ان کے جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت اور ساؤتھ وزیرستان ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ان کی موجودگی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. مختلف اوقات میں اس قسم کے حملے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں ابھی چونکہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت جدید قسم کا افغانستان میں امریکن فوجیوں کے جانے کے بعد وہاں سے مختلف قسم کا جدید اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس آیا ہے. اور اس ریسنٹلی یہ جو ابھی اٹیک ہوا ہے جس نے ذمہ داری قبول کی ہے, انہوں نے اپنی ذمہ داری میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے تھرمل گن جو ہے وہ یوز کیے ہیں. تو وہ ابھی 2-2, 3-3 یا 4-4 کی شکل میں یہ لوگ جو ہے یہ سلیپر سیلز ہیں موجود ہوتے ہیں, اور یہ مختلف ایریاز میں جا کے مختلف اس پہ اٹیک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کو سیکیورٹی فورسز کو اس حوالے سے جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہے. طاہر صاحب, بات یہ جس طرح کہ فاروق مسعود صاحب بتا رہے ہیں, مگر دا تھنگ از کہ ابھی تک جو حملے ہیں وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو پچھلا 1 سال گزرا ہے اور اب ہم سال کے بالکل آخر میں ہیں, وہ سب سے خونی سال تھا. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان جو ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ درست ہے؟ نہیں, مذاکرات کا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ماحول میں مذاکرات ہوں گے. یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ کل سے ایک بات چل رہی ہے, میں نے خود افغانستان میں پوچھا, 2-3 لوگوں سے پوچھا, ایسی کوئی چیز کسی نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی. اور میرے خیال میں اس ماحول میں تو ممکن بھی نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کیونکہ اس میں لکھا گیا ہے کہ افغان طالبان کی اس میں میڈیشن میں ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان اسی ان حالات میں وہ اس کے لیے وہ پاکستان کو آنے کی تیار نہیں ہے. آپ جو بار بار سوال کر رہی ہے نا اس سے فاروق سے, یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے. اگر اتنا زیادہ مواد ہے تو کہاں رکھا ہوگا, ٹرک میں ڈالا ہوگا, گاڑی میں ڈال یہ سامان, پھر وہاں پہنچانا, اور پھر جب فوج کا بیان ہے ICR کا 27 لوگوں کے مارنے کا, تو 6 ایک جگہ پہ, باقی کل دوسرا حملہ جو ہوا کراچی میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیلنج تو بڑھ گئی ہے تمام اداروں کے لیے کہ کیسے لوگ جمع ہوتے ہیں, کیسے لوگ اتنا مواد وہ منتقل کر لیتے ہیں, کیسے وہ حملے کرتے ہیں. اور ان کا جو سٹائل ہے, جو کل جس طرح کے افغان طالبان کا جنگ کے دوران جب وہ شہر میں حملے کرتے تھے, بالکل یہی سٹائل تھا کہ پہلے ایک ٹرک سے یا ایک گاڑی سے وہ گیٹ پہ حملہ کرتے تھے اور بعد میں وہ کسی بلڈنگ میں داخل ہوتے تھے. چیلنج بڑھ گئی ہے. اب تھوڑا سا ہمیں ریویو بھی کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ ہماری کمزوریاں ہیں, کہ ہم ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے. اور یہی تو ذبیح اللہ مجاہد نے آج کہا ہے. نہیں بالکل طاہر صاحب, آج جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں اپنا بھی ازالہ تھوڑا کرنا پڑے گا, اور آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ نے بتایا کہ افغان طالبان بھی اسی طرح حملہ کرتے تھے جس طرح ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں واردات دیکھی کہ انہوں نے پہلے ایکسپلوسو لیڈن کار اندر گھسائی اور پھر اس کے بعد جو ہے حملہ آور اندر گئے. مگر اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو ماضی کی غلطیاں اس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ دہشت گردی بھگتنی پڑی. کیا کہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارا ایک جو پوزیشن ہم نے حاصل کیا تھا کہ دنیا میں آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان نے اپنے ہاں ایٹ لیسٹ دہشت گردوں کا بیک گراؤنڈ توڑا. ہم نے پتہ نہیں کیسے اور کیوں ان کو عوام سے پوچھے بغیر, پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر, نہ صرف دہشت گرد تنظیموں سے بات چیت ہوئی مگر ساتھ ساتھ ان میں وہ لوگ جو سنگین دہشت گردی کے حملے میں ملوث تھے ان کو بھی جیل سے نکالا. بلکہ ہم نے دعوت دیا کہ آپ آئے, اسی قبائلی علاقے میں رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے, احتساب ہو, ملک اور قوم کو بتایا جائے, ان شہیدوں کو بتایا جائے, APS کے شہداء کو بتایا جائے کہ ان کے خون پہ سودا کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا. طاہر صاحب, پتہ نہیں حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا, مگر یہ بتائیے کہ جو ہماری ماضی کی پالیسیز تھیں جس کے تحت خفیہ مذاکرات ہوئے اور جو ہارڈن کرمنل جسے کہتے ہیں, جیٹ بلیک ٹیررسٹ, ان کو چھوڑا گیا. یہ بھی بتایا جاتا ہے کچھ اسلحہ بھی ان کو دیا گیا. کیا وہ درست پالیسی تھی اور یا اسی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا؟ میں ویسے سیاسی جو ہمارے رہنما ہیں ان کے بیانات پہ بالکل بھی تبصرہ نہیں کرتا, لیکن ایک بات آپ کو ضرور کہوں گا کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو میں صحافی تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کریں نہ کریں,
لیکن صرف یہی درخواست تو کر سکتا ہوں کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے حقائق کو نہ چھپائیں. مجھے یاد ہے کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی میں بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک نشست کابل میں ہوئی تھی. میں خود اس کا اس لیے گواہ ہوں کہ مجھے بلاول بھٹو کا بیان یاد ہے کہ جب اس نے گلہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے، اور غالباً 5 جولائی کو یہ بیان آیا تھا، اور 6 جولائی کو یہ گزشتہ سال بڑی عید سے پہلے کابل میں ایک نشست ہوئی تھی. میں اتفاق سے کابل میں تھا، میں اس کے لیے نہیں گیا تھا اس دن، میں نے واپسی تھی، میں کسی اور کام کے لیے گیا. خونزادہ چٹان صاحب گئے تھے. جی میں آپ کو بتا دیں، وہ تو ذرا پہلے گئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریاست کا فیصلہ تھا، اس میں جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض امین جو کور کمانڈر اس وقت پشاور کے تھے، وہ ریاست اور پارلیمنٹ میں کل بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان آ جائے، کل بھی اس کا بیان آیا تھا، کل یا پرسوں جب وہ وزارت داخلہ میں تصاویر تھی سیاسی جو مطلب ہے کہ اس کی والدہ صاحبہ کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے نیچے کمنٹ میں لکھا تھا، میں نے کمنٹ دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جنرل باجوہ بھی آئے تھے اور جنرل فیض بھی آئے تھے اور ان پوری بھی دی گئی. تو مسئلہ اب یہ ہے کہ اگر سیاسی مقاصد کے لیے ہم حقائق کو چھپائیں گے، میرے خیال میں یہ وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس وقت فیصلہ تھا مذاکرات کا، اب فیصلہ ہے مذاکرات نہ کرنے کا. وہ ریاستی ادارے، سیاسی حکومتیں، فیصلہ ہے. لیکن ایک بات اور، یہ بار بار کہتے ہیں کہ لوگ رہا ہوئے ہیں، نام بھی بتا دیں نا، نام بھی بتا دیں. جو 2 لوگ نام آتے رہے، مسلم خان کا، محمود خان کا، وہ رہا نہیں ہوئے، وہ بالکل رہا نہیں ہوئے. ہاں فیصلہ ہوا تھا، فیصلہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ بس وہ رہا ہو جائیں گے اور وہ مزے کر. ہاں غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات درست ہے کہ غلطیوں کا بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن کم از کم ہمیں پاکستان میں کو دیکھنا چاہیے. ہمیں سیاست تو ہوتی رہے گی اور سیاست ہونی بھی چاہیے. اور میں تو خود کہتا ہوں کہ ان معاملات میں پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے. یعنی کہ جو ہے نا زیادہ میرے خیال میں سیاسی قیادت اچھے طریقے سے معاملات کو حل بھی کر سکتے ہیں، وہ دیکھ بھی کر سکتے ہیں، وہ نزاکتوں کو بھی سمجھتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. فاروق مسعود صاحب، آپ نے بھی براہ راست جو ہے ہمیں وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ نے جو ہے ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین، یہاں پہ جس طرح طاہر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے واقعی میں حساب کرنا ہے اور واقعی میں اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو پھر منتخب نمائندوں نے ہی کرنی ہے. تو اسی لیے الیکشنز جو ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ نے دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.